اب وہ تو سائل ادیم بیٹھا تھا نا سامنے، میں ہوتا تو میں کہتا بھئی یہ چھوڑو اس کو، تو بتا کہ یہ تمہارے اعلی حضرت نے جو یہ وہابیوں کے خدا کو یہ جو ننگی گالیاں دی ہیں، یا پھر آئے دن وہ تماشا لگائیں گے جی 1 to 1 سامنے بٹھائیں جی ہمارے مفتی صاحب آ جائیں گے. یہ دیکھا ہے یہ 1 to 1 جو ہوا ہے یہ سائل ادیم صاحب کا اور وہ جو ایک کوئی عالم دین تھے بریلوی، ذاتی دھمکیاں دی گئی ہیں، تو باہر نکل میں تینوں پوچھنا میں اتھے بھی تے باہر نکل کے بھی پوچھاں گا. وہ بھی ان کو آگے سے یہ بات کر رہے ہیں. یہ ہوتا ہے بھائی 1 to 1 کا نتیجہ، کچھ رزلٹ نہیں نکلتا. بھائی ہم نے بھی عوام کی عدالت میں اپنا مقدمہ رکھا ہے، عوام آپ کی ہے ہماری نہیں ہے، آپ اپنی عوام کو سیٹسفائی کر لو. تو مقدمہ عوام کی عدالت میں رکھنا ہے، اسی کا فائدہ ہے. ورنہ تو یہ لڑائی جھگڑا ہوگا، دھمکیاں لگیں گی، ایک دوسرے کو بات پکڑ لیں گے. بھئی وہ سائل ادیم نے ایک بات یعنی ایک الزامی بات کے طور پہ کی کہ تم نے اپنے بڑوں کو پولیٹیکل لیڈرز کو خدا بنایا ہوا ہے. اس نے عالم نے کہا جی آپ نے خدا کہہ دیا اس کو. یہ ہے ان کا لیول. ان کے ساتھ آپ علمی بات کریں گے، آپ نے خدا کہہ دیا ہے. اور خود ان کی حالت کیا ہے، ان کے اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب وہابیوں کے خلاف لکھی ہے سبحان السبوح کے نام سے، اور فتاوی رضویہ کے اندر بھی لکھا کہ وہابیوں کا خدا جو ہے وہ زنا کرتا ہے، وہابیوں کا خدا جو ہے چوری کرتا ہے، وہابیوں کا خدا جو ہے وہ فلاں غلط کام کرتا ہے. اتنی گندی گندی گالیاں لکھی اور لکھا وہابیوں کا خدا. جی اعلیٰ حضرت نے. ان سے پوچھیں یہ دفاع، وہ کہتے ہیں نہیں چونکہ وہابیوں کے یہ عقیدے ہیں نا تو گویا کہ ان کا خدا یہ کرتا ہے. بھائی وہابیوں کا خدا اور تمہارا خدا کیا الگ ہے؟ کہتے ہیں نہیں خدا تو ایک ہے لیکن کوالٹیز ادھر منسوب کی ہوئی ہیں. مجھے انہوں نے اس بات پہ پکڑا تھا، میں نے صرف اتنی بات کی اور ایکسپلین کر کے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. یعنی ایک خدا کا رسول کا تعارف وہ ہے جو کتابوں میں آیا اور ایک بابوں نے کروایا. اور سٹارٹ میں نے اسے بریف کیا تھا کہ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ 2 خدا ہیں، خدا ایک ہی ہے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں تم مان رہے جو قرآن و سنت میں آئی ہیں. اس میں تو میں نے یہ بھی جملہ بولا تھا کہ بلکہ ہندوؤں کا، کرسچنز کا، جیوز کا، سب کا خدا ایک ہے. اور ان کا اعلیٰ حضرت وہ کہہ رہا ہے وہابیوں کا خدا جو ہے وہ بدکار ہے، وہابیوں کا خدا چوری کرتا ہے، وہ شراب نوشی کرتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ لفظ لکھا، ڈائریکٹ لکھا. اب وہ تو سائل ادیم بیٹھا تھا نا سامنے، میں ہوتا تو میں کہتا بھئی یہ چھوڑو اس کو، تو بتا کہ یہ تمہارے اعلیٰ حضرت نے جو یہ وہابیوں کے خدا کو یہ جو ننگی گالیاں دی ہیں، تاکہ پورا میڈیا دیکھتا کہ کس طرح دفاع کرتے ہیں. کسی کی الزامی بات کو اٹھا کے یہ کس لیول کے اوپر لے جاتے ہیں اور اپنے نے جو ڈائریکٹ بات کی ہوئی ہے اس کی بھی تعویل کرتے ہیں. تو لہٰذا ان کے ساتھ 1 to 1 بیٹھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. پبلک کی عدالت میں اپنا مقدمہ رکھیں، جواب بھی جس نے دینا ہے پبلک کی عدالت میں. اور میری طرف انہوں نے بار بار غلط چیزیں منسوخ کی. جی انجینئر صاحب ہمارے علماء کو چیلنج کرتا ہے اور جب پھر ہمارے علماء پہنچتے ہیں تو بھاگ جاتا ہے. میں نے آج تک تمہارے علماء کو نہیں کہا کہ میرے ساتھ آ کے مناظرہ کرو. میں نے کیوں کہنا ہے؟ میں نے تو یہ کہا کہ چیلنج ہے اپنی پبلک کو سیٹسفائی کرو. پھر بھی جب تم لوگوں نے زور لگایا تو میں نے ریبٹل میں یہ بات کی. بعض اسٹوڈنٹس کو بھی یہ وسوسہ آ گیا کہ شاید اس کا کوئی فائدہ ہے اور کچھ انہوں نے پروپیگنڈا کیا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن چھوٹے تو تمہارے لاکھوں کی تعداد میں. اور تم کہتے ہو میں نے ایک نیا فرقہ لانچ کیا ہے، حالانکہ نہ ہماری کوئی مسجد، نہ کوئی چندہ بک، نمازیں تمہارے پیچھے پڑھیں، چندے تمہیں دیں، پھر بھی ہم فرقہ ہیں. وہ سارے گند جو تمہارے بزرگوں میں تھے ان میں سے ایک گندگی میرے اندر نہیں ہے. نہ میری کوئی چندہ بک ہے، نہ کوئی مسجد ہے جس کی بنیاد پہ میں نے فرقہ واریت پھیلائی ہو. مسجد بنانا تو اچھا کام ہے فرقوں کے نام کے اوپر، جسے یہ خود مسجد درار کہتے ہیں ایک دوسرے کی فرقوں کی. میں نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا. پھر بھی میں نے کہا تھا اچھا تمہیں ہے نا تو پھر ادھر تو بڑا میں ہوا نا، تم بھی اپنا بڑا لانچ کرو. یہ نہیں ہو سکتا آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم کا مقابلہ جو ہے وہ جیلم کے مشین والے کی ٹیم کے ساتھ ہوگا، وہ پاکستان کی ٹیم کے ساتھ ہوگا. تو لاؤ بڑا. اور یہ بھی تمہاری خواہش پہ، مجھے واللہ کوئی خواہش نہیں ہے. مجھے کیوں خواہش ہوگی؟ میں نے کہا تھا میں ادھر بٹھاؤں گا، خود قدموں میں بیٹھوں گا. بریلویوں کو شوق ہے مفتی منیف صاحب کو نکالیں، یہاں بیٹھے، ایک اتوار کو یہاں بیٹھے، اگلا جمعہ میں ان کی مسجد میں پڑھا کے ان کی عوام کے سامنے مقدمہ رکھتا ہوں اور لائیو چلے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہو جائے تو کیا بریلویوں کا بچ جائے گا پیچھے؟ کیونکہ بریلوی عوام ان کو کچا کھا جائے گی، جس طرح اہل حدیث عوام اہل حدیث کے مولویوں کو کچا کھا گئی ہے کہ کل تک تم بخاری مسلم کرتے تھے، آج جناب 2812 نکلی ہے تو تم لوگ بخاری سے ہی بھاگ گئے ہو. تو ان کے ساتھ بھی یہ کچھ ہونا ہے، انہیں پتا ہے. اس لیے دیکھیں کوئی بڑا نہیں سامنے آتا. مفتی منیف صاحب نے میرے خلاف کتنے مضامین لکھے نام لیے بغیر دنیا اخبار کے اندر، میں نے ان کو بھی ریبٹل کیا. لیکن کسی بڑے مفتی نے میرے اوپر کوئی کفر کا فتویٰ اس طرح کی کوئی چیز نہیں لگائی ہے.
انہیں پتا ہے باتیں ٹھیک کر رہا ہے. الٹا مفتی حنیف قریشی صاحب جب یہاں ڈرامہ لگا کے گئے تو مفتی منیور رحمان صاحب تو میرے ساتھ کھڑے ہو گئے اس حوالے سے. انہوں نے کہا اس طریقے سے کون سے مناظرے ہوتے ہیں, اکیلے ہی جا کے فاتح ہو جاؤ. اور جو ان کے سرپرست اعلیٰ ہے جن کی وہ عاشر بعد سے آئے تھے, ان کو بھی فارغ کر دیا. یہ دیکھیں مفتی حنیف قریشی خود تو ڈوبا ہی ہے, اپنے بڑے کو بھی حسین الدین شاہ کو بھی لے ڈوبا ہے. اور کیا وہ جامعہ رافضیہ ہے, اس رافضی کو پناہ دی ہوئی ہے, وہ بھی فارغ ہو گئے جی. مفتی تقی عثمانی صاحب بڑے مفتی ہیں ان کے, یہاں بیٹھے, ہم قدموں میں بیٹھیں گے, آئے اپنے عقیدے ڈیفینڈ کریں, اور یہ بھی ان کی خواہش کے اوپر. ساجد میر صاحب اہل حدیث کے, ساجد میر نے بھی کیا کیا, وہ جو گلے پھاڑتا تھا اسے ہی نکال دیا اپنی جماعت سے کہ یار تو آئے دن بڈھے ویلے میری داڑھی پٹوانا ہے, تیری وجہ سے مجھے سننے پڑتی ہیں. وہ بہت ماڈریٹ آدمی ہے, میں آپ کو بتاؤں. ساجد میر صاحب جو ہے نا اہل حدیث کے جو امیر ہیں, انتہائی ماڈریٹ سافٹ طبیعت کے آدمی ہیں. اور یہ بنو امیہ کے مسئلے میں بھی ساجد میر صاحب کے وہی نظریات ہیں جو ہمارے ہیں. ہاں الحمدللہ. اور ہمارے وہی نظریات ہیں جو پاکستان بننے سے پہلے اہل حدیث علماء کے تھے. نواب صدیق حسن بپالوی صاحب, انہوں نے جو کچھ آل امیہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے اور امیر شام کے بارے میں, وہ یہ دکھا نہیں سکتے کسی کو. تو ساجد میر صاحب پرانے اہل حدیث کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں. سعودیہ ایران والے اہل حدیث نہیں, پکے حسینی ہیں ساجد میر صاحب الحمدللہ. تو ان میں سے کوئی بندہ سامنے نہیں آئے گا. میں نے کہا, کہتے ہیں یہ بزرگ ہو چکے ہیں, ان کی چرب زبانی نہیں, انجینئر صاحب بہت لمبی زبان ہے. کوئی مسئلہ نہیں, یہ ایک ویڈیو بناتے ہیں, لکھ کے نہیں, ویڈیو. پہلے دن سے میں نے ویڈیو کی بات کی ہے, لکھ کے تو کوئی بھی ہوگا. آپ مرسل لکھوا لیں کسی کے بارے میں, ایڈوب میں بنا کے آپ کو دے دوں گا, امریکن پریزیڈنٹ کی طرف سے آپ کو میں تزکیہ جاری کر دوں گا, لیکن اس کی کوئی آفیشیل حیثیت تو نہیں. ویڈیو میں آئیں اور کہیں کہ یہ چھوٹو میرا ہے, اس کی جیت میری جیت, اس چھوٹو کی ہار میری ہار ہے, میں اگلا سورج طلوع نہیں ہونے دوں گا, میں اس کو دعوت دوں گا یہاں بیٹھے اور آ کے اپنے عقیدوں کا دفاع کریں. اور یہ بھی ان کی خواہش کے اوپر, میری کوئی خواہش نہیں ہے. یہ لوگ میرے کلپ کاٹتے ہیں, انجینئر چیلنج کرتا ہوں, میں نے کبھی بھی نہیں کیا بھائی, میں نے جواب دیا ہے. یہ کتنی سخت زیادتی ہے.